تصور خود ہی علامہ اقبال کا کلیدی تصور ہے۔ وہ اس قوم کے لیے پیامبر خودی بن کے آئے، خودی کا انہوں نے پیغام دیا، اور اس تصور کے ذریعے سے انہوں نے ایک مردہ قوم کو زندہ کیا اور ان کے اندر بیداری پیدا کی۔ اور یہ علامہ اقبال کی عبقریت ہے، ان کی تخلیقی شان ہے کہ انہوں نے پہلے سے موجود ایک اصطلاح کو ایک ایسا معنی دے دیا جو ساری نیگیٹیوٹی سے نکل کے ایک بہت مثبت معنی کے طور پہ ایک اصطلاح بن کے اس قوم میں عام ہوا، اور پھر قوم نے اس اصطلاح کو اس کے معنی سمیت اون کیا، ایڈاپٹ کیا، جتنا جتنا اس کا فہم ملا۔ لیکن اس کی انسپائریشن اتنی زیادہ ہے کہ اس انسپائریشن کے تحت اس قوم کو اس سے بہت استفادہ کرنے کا موقع بھی ملا۔ جو آج جو اصطلاح اس پہ پہلے بھی ہمارے پروگرامز ہو چکے ہیں، پہلا ایک ویبینار بھی اس پہ ہوا تھا کہ جدید نفسیات کی روشنی میں ہم علامہ اقبال کے تصورات کو کیسے سمجھتے ہیں، تو گویا آج کا ویبینار ہمارا اسی ویبینار کی کنٹینیوٹی میں ہے، اور اس کا عنوان ایک بہت ایک لحاظ سے مشکل ہے کیونکہ یہ اصطلاحات بہت کم ہمیں سننے میں ملتی ہیں، لیکن رکھنے اس عنوان کو موضوع بحث بنانے اور خودی کی ان دو جہاد کو، یعنی اپریشیٹو سیلف اور ایفیشینٹ سیلف، جو انائے بصیر ہے اور جو انائے فعال ہے، ان کو موضوع بحث بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصورات بھی عام علامہ اقبال کو پڑھنے والے، علامہ اقبال پہ بات چیت کرنے والے، علامہ اقبال کو سمجھنے کی دلچسپی رکھنے والے جو احباب ہیں، ان کے لیے بھی یہ اصطلاحات متعارف ہوں اور ان کی معنویت تک وہ کچھ نہ کچھ پہنچ سکیں۔ بنیادی طور پہ جب حضرت علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن کے اندر ذات خداوند کو، وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلائل فراہم کیے، تو اس کے لیے انہوں نے بنیاد کیا بنائی؟ یعنی وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنا ریکنسٹرکشن کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے، ایک بنیادی ہدف ہے علامہ اقبال کا۔ جس زمانے میں علامہ اقبال ریکنسٹرکشن پہ خطبات دے رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جب جدیدیت نے، سائنسیت نے دین کے بنیادی معتقدات کو، جو ہمارا بیلیف سسٹم ہے، اس کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ تو جو سائنسیت تھی، جس نے صرف محسوس کو حقیقت بنا کے پیش کر دیا، اور جو کچھ بھی غیب میں ہے اس کی نفی کو علم کا حصہ بنا دیا، تو اب علامہ اقبال یہاں اس چیلنج کو رسپونڈ کر رہے ہیں اور ذات باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے استدلال اور ایک بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ ذات حق کو انسانی عقل کی تمام تنگ دستی اور تمام نارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم ذات حق کو کم از کم سمجھنے کے لیے اتنا تصور کر سکتے ہیں جس طرح کہ انسانی انا ہے، میری ہستی موجود ہے۔ اس مماثلت پہ ہم ذات حق کا تصور کر کے ذات حق کے فہم اور اس کی قربت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اب میں کون ہوں؟ اب یہاں سے پھر بات خودی کی شروع ہوتی ہے۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ہونے کا احساس ہی میری انا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ میرا شعور ہے۔ اب علامہ نے مرحلہ بر مرحلہ شعور کی اس استعداد کو ہائی لائٹ کیا جو ذات حق کی قربت کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ ہم مادیت کا شکار لوگ ہیں، جس ذہنی تربیت سے، جس ماحول سے، جن علوم سے، جس انٹلیکچوئل ٹریننگ کے پروسیس سے ہم گزرتے ہیں، ہم مادیت سے نہیں نکلتے۔ علامہ اقبال چند بہت سادہ الفاظ میں، ممکنہ حد تک میں کوشش کرتا ہوں سادہ الفاظ میں دو تین باتیں کہہ کے پھر ہم ان کے خیالات سے مستفید ہوں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم مادیت دیکھتے ہیں، آج کی سائنس ثابت کر چکی ہے یہ مادہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ The universe is not a thing but an act۔ یعنی مادہ کی جو جبریت ہے یا مادہ کا جو اسٹیٹک ہونا ہے، علامہ اس کی نفی کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کائنات فی الاصل ایک عمل ہے، یہ شے نہیں ہے۔
اچھا اگر ہم یہاں بھی رک جائیں تو ذات حق کے اثبات کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے. کیسے؟ کوئی عمل کرنے والے کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، اور اس عمل کو انجام دینے والا اس عمل سے آئسولیٹ ہو جائے تو عمل ختم ہو جائے گا. اگر کائنات ایک عمل ہے تو اس عمل کو جاری رکھنے والے بھی تو کوئی ہستی ہوگی نا. یعنی گو کہ اس بات کا علامہ نے ریکنسٹرکشن میں ذکر نہیں کیا اس چیپٹر میں، لیکن اب علامہ کی ویژن کو، ان کی بصیرت، ان کی گہرائی کو دیکھیں، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے ذات حق کا اثبات. اب کیا کرتے ہیں علامہ؟ زندگی کو جب مادے کو ایکٹ بنا دیا تو اس کا مطلب ہے زندگی پر جو مادے کی جبریت تھی اس کو علامہ نے توڑ دیا. اگلا مرحلہ زندگی کا آ جاتا ہے. اب زندگی میکانیکیت کا شکار ہے، وہ ایک میکینیکل پروسیس ہے، لیکن علامہ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے زندگی کو میکانیکیت سے آزاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد شعور کی طرف جب آتے ہیں تو شعور کو زندگی کی گرفت سے ماورا قرار دیتے ہیں. گویا شعور انسان کی ایک ایسی کیپیسٹی، ایک ایسی فیکلٹی ہے جس پہ نہ زندگی کی پابندی ہے نہ مادیت کی پابندی ہے. اب شعور کیا ہے؟ اب علامہ اس کی جو ہماری انائے باطن ہے اس کے دو حصے کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک ہمارے شعور یا انا کا وہ حصہ ہے جس کے تحت ہم دنیا کے معاملات دیکھتے ہیں. کبھی صبح کا ٹائم تھا، ابھی 4 ساڑھے 4 بجے کا وقت ہے، ہم ایک فنکشن کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد مغرب ہو جائے گی. یعنی ہم چیزوں کو ان پارٹس دیکھتے ہیں. ابھی میں آفس میں بیٹھا ہوں، ایک پروگرام میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں گھر چلا جاؤں گا، کسی دفتر چلا جاؤں گا. یعنی وقت اور جگہ کو ان پارٹس میں کر کے ہمارا شعور دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن شعور کی ایک اور جہت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ جہاں پہ ہم چیزوں کو ایک وحدت کے طور پہ دیکھتے ہیں، وہ میرا باطن ہے، وہ میرا انر سیلف ہے. شعور کا وہ حصہ جہاں چیزوں کو ان پارٹس کر کے دیکھتے ہیں، اس سے علامہ کہتے ہیں یہ انائے فعال ہے، یہ ایفیشینٹ سیلف ہے. اور وہ حصہ جہاں ہم ساری کائنات کو، ہم اپنی پوری شعوری زندگی کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح بیج میں درخت ہوتا ہے. علامہ نے یہ مثال دی ہوئی ہے اور یہ صوفیاء کی مثال ہے. وہ آنے واحد میں دیکھتے ہیں، وہ انائے بصیر ہے جہاں سب کچھ ایک لمحے میں موجود ہے. میرے آباء و اجداد کی یاداشتوں سے لے کے جو کچھ آج تک میں نے ایبزارب کیا ہے وہ سارا ایک آنے واحد میں موجود ہے. اب علامہ یہاں کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں جو ایک لمحہ ہے، یہی لمحہ خارج میں آ کے 50,000 سال بن رہا ہے. یہ جو انائے بصیر ہے، علامہ کہتے ہیں جب میں اس میں ڈوبتا ہوں تو یہاں مجھے پھر ذات حق کا تجربہ ہوتا ہے. تو میں یہیں پہ بات روکتا ہوں اب تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ریکنسٹرکشن کا حوالہ دیا ہے اپنی گفتگو میں. جگہ جگہ ریکنسٹرکشن میں جہاں علامہ نے انائے بصیر اور انائے فعال پر بات کی ہے اس پر آپ نے تذکرہ کیا ہے. تو کیا علامہ اقبال اپنی شاعری میں بھی انائے بصیر اور انائے فعال کا ذکر کرتے ہیں؟ میں صرف ہنٹ دے دیتا ہوں. دیکھیں جی حضرت جی علامہ کہتے ہیں یہ جو انسان ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے صرف ظاہری علوم ہی صلاحیت نہیں رکھی. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں. واہ واہ واہ. اسی خاک میں پنہا ہے ذوق تجلی، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. نہیں ہے. یعنی واہ. ادراک تو یہ ہے کہ ہمیں چیزیں انائے فعال کے ذریعے سے سٹیپ بائی سٹیپ ان پارٹس ہماری انڈرسٹینڈنگ میں آتی ہیں. اور تجلی کیا ہے؟ جیسے پہلے ریکنسٹرکشن کے پہلے چیپٹر میں بھی علامہ نے فرمایا ہے جہاں پہ ہم حقیقت کو ایک وحدانی تجربے کے طور پہ کیپچر کر کے اپنی ذات کا حصہ بناتے ہیں. تو علامہ فرما رہے ہیں کہ ہماری ہستیوں کو، ہمارے شعور کو دونوں چیزیں اصل ہیں. اور اگر آپ اس کی اصل پہ جائیں تو صوفیان اس کی بڑی اچھی ایلیبریشن کی ہوئی ہے. اہل علم کے لیے صرف ریفرنس دے دیتے ہیں کہ جو انائے بصیر ہے اس حضرت شاہ اکبر نے خیال منفصل کہا ہے، اور جو انائے فعال ہے اسے خیال متصل کہا ہے. اور اس کے واہ ساتھ پھر واہ. ساری ڈیٹیلز ہیں اور آگے پھر چل کے اس پہ بات بھی کر لیں گے. جی.